عزیزان گرامی قدر، ماہانہ شب بیداری میں سلسلہ وار ہماری گفتگو جس عنوان پر پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج انتہائی اہمیت کی حامل چند مزید باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات روحانیت و معرفت کے بحر بے کنار میں ہمیں صحیح معنوں میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طور، جو قرآن مجید کا 52واں سورہ ہے، 52 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کی، جنہوں نے ایمان کاملہ کو اپنی زندگی میں حاصل کیا، اور واتبعتہم ذریتہم، اور پھر ان کی اتباع میں، ان کی فالوورشپ میں، ان کی روحانی ذریت نے، ان کی روحانی اولادوں نے، ان کی اس ایمان کی حقیقت کو جس کو ان لوگوں نے پا لیا تھا، اب ان کی روحانی اولادوں نے بھی ان اپنے اکابرین کی اتباع کرتے ہوئے اس روحانیت و معرفت کے ایمانی سمندر میں غوطہ زن ہو کر انہوں نے بھی ان رازوں کو جاننے کی کوشش کی اور اپنے اسلاف کی انہی راہوں کے متبع بنے، تو اللہ کریم فیصلہ سنا رہا ہے، الحقنا بہم ذریتہم، کہ میں قیامت والے دن یا قیامت سے پہلے بھی ان بعد والوں کو جنہوں نے پہلوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے روحانی پیشواؤں کی اتباع کی، ایمان کی روحانی قدروں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرما رہا ہے میں ان بعد والوں کو ان پہلوں کے ساتھ ملحق کر دوں گا، آپس میں انہیں جوڑ دوں گا، انہیں ایک مقام کا حامل بنا دوں گا، ان کی سنگت اور ان کی محبت کے سلسلے کو اس کمال تک پہنچا دوں گا کہ یہ جن کے متبع ہو کر راہ ایمان پر چلے، یہ ان اپنے اکابرین کی صفوں میں دنیا میں بھی کھڑے رہیں گے، قبر میں بھی کھڑے رہیں گے، اور حشر میں بھی انہی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ پہلے تو عمل میں، تقوی میں، درجے میں اگر اونچے تھے اور بعد والوں نے اتنی محنت تو نہیں کی، کوشش کی ان کی راہ اپنانے کی، مگر اس کمال تک ظاہراً نہ پہنچ سکے جس کے امین ان کے اکابرین یا بڑے یا قائدین ہو گزرے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پہلوں کی محنت کو تقسیم کر دے گا بعد والوں میں، اور پہلوں والوں کو یا اونچے درجے والوں کو تھوڑا نیچے لے آئے گا، تھوڑا سا ان کو اوپر لے جائے گا، تو یوں کہیں برابر نہ کر دے۔ یہ مغالطہ ذہنوں میں نہ آئے، اس کا ازالہ بھی قرآن مجید کی اسی آیت کے اگلے جملے میں باری تعالیٰ نے کیا اور فرمایا، سن لو دوستان محترم، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، پہلوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا اپنی ریاضت، اپنی محنت، اپنی تگ و دو سے، بعد والوں کو اٹھا کر اللہ پہلوں کا ساتھی بنا کر، دوست بنا کر، ان کا مجلس نشین بھی بنا دے گا، اور پہلوں کے عمل اور ان کے مقام میں کوئی کمی بھی نہیں آنے دے گا، یعنی ان کا عمل تقسیم نہیں کرے گا، وہ اپنے مقام پر رہیں گے، بعد والے صرف راہ اتباع اور راہ محبت اختیار کرنے کی وجہ سے ان اپنے اکابرین کی صحبت نشین بن جائیں گے۔ احباب گرامی قدر، خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہماری جو سلسلہ وار گفتگو ہے وہ نسبت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جاری ہے کہ وہ کیا چیز ہے اتباع کی راہ میں جو چھوٹوں کو بڑوں کا ہم نشین بنا دیتی ہے، فالوورز کو اپنے قائدین کی ہم صحبت بنا دیتی ہے۔ روحانی ٹرم میں اسے نسبت کہا جاتا ہے، اور اکابرین کا معمول رہا کہ انہوں نے ہمیشہ ہر دور میں روحانی نسبتوں کی قدر بھی کی، حفاظت بھی کی، اور ان نسبتوں کا صحیح معنوں میں حیا بھی کیا۔ مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ راشد بنے تو آپ کے دور خلافت میں آپ نے مختلف احباب کے مشاعرے، تنخواہیں مقرر کی، مراعات مقرر کی، ہر ایک کے اپنے عہدے کے لائے۔ اس میں ایک آپ کی خدمت میں مسئلہ آپ کے صاحبزاد
صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر لے کر حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ابا جان مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. بیٹا کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بابا جان آپ نے میری تنخواہ بھی مقرر کی ہے، میرا مشاعرہ بھی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مشاعرہ بھی آپ نے مقرر کیا ہے. لیکن ابا جان اعتراض اس بات پہ ہے کہ علم و فضل میں زیادہ کمال رکھتا ہوں، مگر آپ نے تنخواہ اور مشاعرہ حضرت اسامہ بن زید کا زیادہ مقرر کیا ہے اور میرا کم کیا ہے. تو علم و فضل کے حساب سے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں مشاعرہ میرا زیادہ ہونا چاہیے تھا. اسامہ میرے مقابلے میں علم کے حوالے سے کمزور ہے، اس کا مشاعرہ کم ہونا چاہیے تھا. یہ بیٹے نے باپ کی خدمت میں ایک درخواست دائر کی. آؤ دوستان محترم، حضرت فاروق اعظم نے کس اصول پر فیصلہ دیا کہ یہ تنخواہ کا فیصلہ درست ہے، وہ اصول آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں باطنی نسبت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بیٹا جان درخواست آپ کی میں نے سن لی، اب جواب بھی سماعت کر لیں. بیٹے اسامہ بن زید ایک طرف ہے، ایک طرف عبداللہ بن عمر ہے. میں عمر فاروق نے کس شے کو مد نظر رکھ کے اس کا مشاعرہ زیادہ اور تیرا کم مقرر کیا، وہ بنیاد یہ ہے کہ اسامہ جو حضرت زید کا صاحبزادہ ہے وہ میرے امام الانبیاء علیہ السلام کو اے عبداللہ بن عمر تیرے مقابلے میں حضور کو اسامہ زیادہ پیارا تھا. آقا علیہ السلام تیری نسبت اس سے زیادہ پیار کرتے تھے. اور اگلا جملہ حضرت فاروق اعظم کا اپنی عاجزی کے کمال کا فرمایا سن، اور اسامہ کے باپ سے میرے محبوب تیرے باپ عمر کے مقابلے میں زیادہ محبت فرماتے تھے. تو میں نے تو حضور علیہ السلام کی محبت کو اور آقا علیہ السلام کی نسبت کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی نسبت میں تو کہاں کھڑا ہے، اسامہ کہاں کھڑا ہے، تیرا باپ کہاں کھڑا ہے، اسامہ کا باپ کہاں کھڑا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کا کوئی دوسرا معیار اس مشاعرے کے لیے مقرر نہ کر کے نسبت باطنی روحانی محبت والی نسبت اس کو سامنے لا کر ایک پیغام دے دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی ورثاء علم نبوی کے روحانیت مصطفی کے جو باطنی سا وارثین تھے انہوں نے زمانے کو پیغام دے دیا کہ ان کی نظر میں روحانی نسبت کا حیا باقی ساری نسبتوں سے بڑھ کر ہے. اور اسی نسبت کے حوالے سے صرف ایک بات اور سن لیجیے. حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے راہب اور عالم تھے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. تو بنی اسرائیل کے بھی عالم تھے اور اس امت کے بھی عالم بن گئے، یعنی دو امتوں کا عالم ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہوا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کو دوہرا اجر اللہ کی بارگاہ میں ملے گا. تو آپ کا بڑا عجیب سا ایک معمول تھا. آپ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے نا تو صفیں بنتی آپ پیچھے چلے جاتے. اب باقی صحابہ کرام پہلی صف میں پہلے کوشش ہوتی ہمیں جگہ ملے، پہلی میں نہ ملے تو دوسری میں مل جائے. لیکن حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے رہتے جب تک ساری صفیں بن جاتی، اور آپ کی کوشش ہوتی کہ مجھے کہیں آخر میں جگہ ملے. اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، خصوصاً ہمارے وہ نوجوان بڑی پسند کریں گے اس بات کو جو مسجد میں آ کر اکثر پیچھے ہی رہتے ہیں، آگے صف میں شامل نہیں ہوتے. امام مساجد کے علماء کہتے رہتے ہیں بھئی آگے صفیں مکمل کریں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پیچھے. اب ان کی نیت کیا ہوتی ہے وہ انہیں پتہ ہوگی. سلام پھیرنے کے بعد بھاگنے میں جلدی ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صحابی والی سند آ گئی ہمارے پاس ثبوت آ گیا اس کے بعد. تو میں ان کی نیت بھی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کس نیت کو سامنے رکھ کر پیچھے کھڑے ہوتے تھے. کاش ہمیں بھی وہ نیت نصیب ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. تو آپ کے جو شاگرد تھے، آپ عالم تھے، آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک دن سوال کیا کہ استاد محترم امام الانبیاء علیہ السلام نے پہلی صف کی فضیلت بہت بیان کی ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلی صف میں شامل ہو. حضور والا آپ آخری صف میں شامل کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ گرامی قدر حضرت کعب الاحبار کا رضی اللہ تعالی عنہ جواب سننے کے لائق ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں
اس حدیث مبارکہ کی فضیلت میں نے سنی ہے حضور علیہ السلام سے، لیکن میرا پیچھے کھڑے ہونے کا سبب یہ تو پوچھو کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ میں نے سابقہ آسمانی کتابیں تورات وغیرہ، زبور وغیرہ، جن کا میں عالم تھا پہلے سے، ان کے اندر میں نے کثرت سے یہ بات پڑھی ہے، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ حضور کے زمانے میں پائے جائیں گے کہ جو بندہ حالت نماز میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان حضور کے غلاموں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ تو یہ سارے چہرے وہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھا ہوا ہے، یہ سارے حضور علیہ السلام کے بڑے کلوز ریلیشن والے دوست ہیں۔ میری خواہش ہوتی ہے یہ آگے کھڑے ہو جائیں، میں ان کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے، انہیں مجھ سے پہلے محبوب کی نسبت ملی ہے، مجھے بعد میں ملی ہے، میں ان کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ ان کی نسبت کے صدقے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن نسبت کیسے جوڑی انہوں نے؟ فالوورشپ دیکھیں، ہمارے عقیدے کے اندر اسی فالوورشپ کو روحانی نسبت کا نام دیا گیا اور اتباع روحانی کا نام دیا گیا۔ اب دوستان محترم، بڑی توجہ طلب ہے بات کہ تصوف میں یہ جو نسبت ہے یہ ہے کیا چیز؟ نسبت بنیادی طور پر ایک نور کا نام ہے، ایک نور کا نام ہے، جو نور شیخ سے سالک کو، روحانی رہنما سے اس کے فالوور کو کچھ کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر منتقل ہوتا ہے، اور جو اس نور کا امین اور حامل بن جاتا ہے وہ اس باطنی نسبت کا حامل اور امین بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک مغالطہ اپنے ذہنوں سے دور کر لیں، تصوف میں کسی نسبت کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ تصوف اور طریقت کی راہ پر چلنے والے کسی بندے کا مقصد پانی پہ تیرنا ہو، ہوا میں اڑنا ہو، دم جھاڑ سے لوگوں کے مقدمے جیت لینا ہو، بیمار کو پھونک مار کے شفا دے دینا ہو، یہ تصوف کے مقاصد میں نہیں ہے۔ کرامات دکھا دینا ہو، دوسرے کے مقابلے پہ گدی اونچی بنا لینی ہو، تصوف اور طریقت کی راہ میں کوئی ایسی نسبت، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ مطلقاً تعلیمات طریقت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ طریقت کی شارٹیسٹ ڈیفینیشن جو بزرگان دین اور عارفوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی راہوں پر استقامت کے ساتھ چلنے کا نام طریقت ہے، اور الاستقامت فوق الکرامہ کا لفظ بزرگوں نے لکھا ہے کہ استقامت کے ساتھ جو بندہ شریعت کی راہ پر چلتا ہے وہ بندہ کرامتیں دکھانے والے بابوں کے مقابلے میں بڑا اونچا ہوا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا جملہ؟ بھئی ایک بابا جی ہیں کرامتیں دکھاتے ہیں، کسی کو ہوا میں اڑا دیں، کسی کو پانی پہ چلا دیں، کسی کو پھونک مارے ٹھیک ہو جائے، کسی کا مقدمہ جو ہار رہا ہے اور وہ تعویذ دے اور مقدمہ جیت جائے، بیوی شوہر کی تابع دار بن جائے، شوہر بیوی کا تابع دار بن جائے۔ ہمارے ہاں تو یہی بابا کریسی ہے نا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی طور پہ بڑا مضبوط بابا ہے، مگر امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، طریقت کے جو آئمہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ شریعت کی پابندی میں اور شریعت کی راہ پر چلنے میں جو بندہ استقامت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی کے کسی لمحے میں شریعت سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، وہ شخص اللہ رسول کی نظر میں کرامتوں والے بابے کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارے قائد و رہنما استاذ یہ محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی یہی تعلیم ہے اپنے ورکرز کو۔ آپ نے کبھی اپنی کرامتوں کی بات نہیں کی، کبھی تعویذ نہیں لکھ کر دیے، آپ نے ہمیشہ یوتھ لیگ کے پروگرام سنے، ایم ایس ایم کے پروگرام سنے، ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے بیٹو نماز میں غفلت نہ ہو، میرے بیٹو تمہارا کردار دیکھ کے دور سے کوئی دیکھے واقعی مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ اپنی توجہ میں لائیں جو حضور قائد محترم ارشاد فرماتے ہیں۔ ہر بات شریعت مصطفیٰ پر اپنے کارکنوں کو استقامت سے گامزن رہنے کی گائیڈ لائن آپ کو نظر آئے گی۔ مگر آئیے یہاں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں، یہ جو روحانی نسبتیں ہوتی ہیں نا، ان کی 4 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ اقسام جاننا بہت ضروری ہے۔ جی روحانی نسبتوں میں سب سے پہلی جو نسبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انعکاسی نسبت۔ انعکاسی
ریفلیکٹیو۔ اب انعکاسی نسبت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں، یہ روحانی نسبتوں میں سب سے کمزور نسبت ہوتی ہے، اور انعکاسی نسبت کہتے اس کو ہیں کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی سالک طریقت کی راہوں کا مسافر اپنے شیخ کی، اپنے وہ بزرگ جن سے ان کو نسبت حاصل ہے، وہ ان کی جب خدمت میں جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو ان کی صحبت میں جتنی دیر وہ سالک بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اور صحبت میں آنے سے پہلے بھی وہ محبت کم تھی، اور صحبت سے نکل کر جانے کے بعد بھی وہ محبت پھر ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ اپنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت اس کی طبیعت میں نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ کرنے کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ خیال آتا ہے نہیں یار اب گناہ نہیں کروں گا، مختلف نیکیاں کرنے کا خیال آتا ہے، مگر یہ خیالات کا سلسلہ اتنی دیر تک قائم رہتا ہے جب تک وہ مبتدی و سالک اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے مربی، اپنے باطنی رہنما کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن جوں ہی صحبت سے اٹھتا ہے، جوں صحبت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جو نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا وہ ماٹھا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جو اللہ کی محبت ایک دم جوش مار رہی تھی وہ ایک دم سے ٹھنڈی اور سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک بندہ اگر آگ کے پاس سردی میں بیٹھ جائے تو اس کو آگ کی تپش جیسے جیسے محسوس ہوتی ہے نا، اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اب وہ جتنی دیر آگ کے پاس بیٹھا رہے گا اس کو وہ حرارت، وہ گرمی محسوس ہوتی رہے گی، لیکن جیسے ہی وہ آگ کی صحبت کو چھوڑے گا، اٹھ کے جائے گا، چند لمحوں کے بعد اس کی وہ گرمی ساری ختم ہو جائے گی، دوبارہ سارا وجود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یا آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ جا کے بیٹھیں جس بندے نے بہترین عطر لگایا ہوا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو، آپ جتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے آپ کو بھی خوبصورت خوشبو آتی رہے گی، سہانی خوشبو کے مزے لوٹتے رہیں گے۔ لیکن احباب گرامی جیسے ہی آپ اس بندے کی صحبت چھوڑیں گے، اٹھ کے جائیں گے، 10 قدم دور جانے کی دیر ہے، وہ خوشبو آنا بند ہو جائے گی۔ تو اس نسبت کو کہ جب بندہ شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو جو مشائخ کاملہ ہوتے ہیں دوستان محترم، ان پر اللہ کی تجلیات نور ان کے قلوب کو احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان اللہ کے نور کی روشنی ان کے دلوں پر پڑ رہی ہوتی ہے، اور انسان کا باطن جب صاف ہوتا ہے، جب تجلیات الہیہ کا نور لوگوں اس باطن پہ پڑتا ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو کے منعکس ہو کر جو اس کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو جیسے سورج کی روشنی منعکس ہو کر جب چاند پر پڑتی ہے تو رات کو چاند کی بھی ہلکی ہلکی روشنی نظر آتی ہے، ایسے ہی جتنی دیر وہ مبتدی اور سالک اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے، شیخ کے باطن سے تجلیات الہیہ ریفلیکٹ ہو کر اس کے باطن اور اس کے قلب پر پڑتی رہتی ہیں، اتنی دیر شیخ کے قلب کی تجلیات کے انعکاس کی وجہ سے اسے جو شیخ کی نسبت حاصل رہتی ہے، دوستان محترم روحانیت میں سے نسبت انعکاسی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی کمزور ترین نسبت ہے، جتنی دیر صحبت اتنی دیر نسبت، صحبت سے اٹھے نسبت ختم۔ مگر دوستان محترم اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے اس روحانی نسبت کی، اور اس نسبت کو کہتے ہیں القائی نسبت۔ القاء سے القائی نسبت۔ القائی نسبت یہ ہے کہ جب طریقت کی راہوں کا مسافر سالک اپنے شیخ کی صحبت میں اتنی دیر بیٹھ جائے، اتنا ہم نشین ہو جائے کہ شیخ کی کچھ توجہ اس پر پڑنا شروع ہو جائے۔ ایک تو تھی نا پہلی درجے میں وہ جو روشنی شیخ کے قلب پہ پڑ رہی تھی وہ خود ہی منعکس ہو کے تھوڑی بہت ہی جا رہی تھی، لیکن اب وہ اتنی دیر شیخ کے سامنے بیٹھا کہ شیخ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی، اور اس نے پھر دیکھا پھر بیٹھا ہے، پھر دیکھا بیٹھا ہوا ہے، اور جب شیخ اپنی موج میں تھا اور اپنے خاص خلفاء کو اپنی روحانی توجہ سے نواز رہا تھا، وہ سالک بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا، بس جب وہ اپنے خاص خلفاء کو باطن کی نگاہوں سے سیراب کر رہا تھا تو سیرابی میں جب آپ کو پتا ہے دریا کی موجیں جوبن پر ہوتی ہیں تو کچھ پانی کناروں سے باہر بھی نکلتا ہے، تو وہ شیخ کی توجہ باطن جو سامنے بیٹھے ہوئے اپنے خاص سالکان پہ پڑ رہی ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ بعض اوقات
اس عام مبتدی کے قلب کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، جب شیخ کی توجہ سے کوئی چیز انسان کے باطن کو ذرا روشن کر دے تو اس نسبت کے ملنے کو نسبت القائی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ آپ آگ کے پاس گئے، آگ جل رہی تھی سردی میں، آپ جب تک وہ پاس بیٹھے آگ کی حرارت اور ہیٹ آپ کو ملتی رہی، لیکن آپ ایک چھوٹا سا دیا ساتھ لے گئے اور موقع ملتے ہی آپ نے نا وہ دیا جو ہے نا وہ بھی آگ کی انگاروں سے روشن کر لیا، کیونکہ دیے کے اندر ایک بتی ہوتی ہے نا، بتی، وہ بتی روشن ہو گئی۔ تو اب آپ نے کیا کیا، آپ اگر اس آگ کے پاس سے اٹھ کے کہیں اندھیرے میں اپنے گھر دور چلے جائیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت جب پڑے گی تو وہ دیا تھوڑا تھوڑا آپ کو راہ دکھاتا چلا جائے گا، تھوڑی تھوڑی روشنی کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ اب آپ آگ سے تو دور چلے گئے، روشنی سے تو دور چلے گئے، لیکن روشنی کا کچھ سامان آپ کے پاس آ گیا ہے، لیکن دوستان محترم یہ پرماننٹ سامان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے دیے کی کا جو ایندھن ہے، فیول ہے، جو تیل ہے، وہ اگر ختم ہو گیا وہ تب بھی بجھ جائے گا، اور اگر وہ جو اس کے اندر بتی جل رہی ہے اس کو کہیں ہوا کا زور کا جھونکا پڑ گیا تب بھی وہ جلتا ہوا چراغ بجھ جائے گا۔ آؤ دوستان محترم، سالکان طریقت جب اپنے شیوخ کی بارگاہ میں اس نسبت القائی کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس نسبت القائی کا چراغ، روحانی چراغ، وہ لے کے جب اپنے شیوخ کی بارگاہ سے نکلتے ہیں تو پھر شیطان اور نفس کی آندیاں چلتی ہیں اس دیے کو بجھانے کے لیے، اور جب ابھی نسبت کاملہ تک نہیں پہنچتی، القائی تک رہتی ہے، تو شیطان اور نفس کی آندیوں سے اپنے دیے کو جلتے رہنا، بچانا سالک کے لیے بڑا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ کبھی زور کا جھونکا آیا تو دیا بجھ جائے گا، اور کہیں اپنی کاج فہمی کی وجہ سے کسی ذرا سی بری صحبت، بری کمپنی اور گناہ کی وادی میں قدم رکھا تو وہ روحانی چراغ جو جل رہا ہے اس کا فیول ختم ہو جائے گا، وہ پھر بھی بجھ جائے گا۔ تو یہ نسبت بھی کمزور ہے، پہلی نسبت سے تھوڑی بہتر ہے مگر یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے، یہ ٹمٹماہٹ ہے، ممکن ہے چند سیکنڈ رہے، چند لمحے رہے، چند گھنٹے رہے یا چند دنوں تک چل جائے، اس کے بعد اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ مگر سالکان طریقت اس کے بعد اس روحانی نسبت کا تیسرا مقام آتا ہے، اور اس نسبت کو کہتے ہیں اصلاحی نسبت، انعکاسی، القائی اور اصلاحی نسبت۔ اب یہ اصلاحی نسبت کیا ہے، یہ بڑی توجہ طلب ہے دوستان محترم۔ اصلاحی نسبت کے حاملین یہ وہ سالکان طریقت، یہ وہ روحانیت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں جو روحانی شاہراہ پہ جب چلتے ہیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شیخ اور اپنے مربی اور روحانی رہنما کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ پھر اپنے اس شیخ کے حوالے نہیں دیتے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پہلے 2 سٹیجوں تک تو حوالہ چلتا تھا، میرا شیخ فلانا ہے، میں شیخ الاسلام کا ماننے والا ہوں، ٹھیک ہے جی، مگر آپ اس نسبت کے کو چاہنے والے، اس نسبت کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے والے دوستان محترم پھر وہ اپنی مرضی کا چراغ بجھا دیتے ہیں، وہ اپنی میں کا چراغ بجھا دیتے ہیں، وہ پھر اپنی زندگی کی ڈور اپنی مرضی اور خواہش سے نکال کر اپنے اس مربی اور محسن کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر دوستان محترم وہ بندہ اپنی مرضی سے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، کرنا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ پھر شیخ اس کو تزکیہ کی بھٹی کے اندر ڈال دیتا ہے، اور بزرگان دین نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں پھر وہ بندہ اپنے اس شیخ کامل کی صحبت میں یوں ہو جاتا ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ مردے کو جب غسال غسل دیتا ہے تو مردہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جیسے بین یدی الغسال، جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ راہ طریقت کا مسافر پھر اپنے شیخ کامل کی حضوری میں اپنے آپ کو یوں پیش کر دیتا ہے کہ پھر اس کا شیخ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے اٹھا لے، دوڑا دے، بٹھا دے، جو کہے منوا لے۔ پھر وہ اپنی مرضی کے چراغ نہیں جلاتا، پھر بے موسم بھی اگر شیخ کہہ دے جا مجھے فلانا پھل لا دے،
تو وہ عذر نہیں پیش کرتا حضور ملے گا کہاں سے، آج کل تو موسم نہیں ہے، بس شیخ کا حکم ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے، اور کامل مشائخ اس صحیح معنوں میں چلے جانے والے کو آگے روحانی طور پہ چاہے کوئی فرشتہ ہی اللہ کیوں نہ بٹھا دے اس کے ذریعے ان کی مراد پوری کروا دیتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا کہ یہ بندہ اس راہ کا مسافر بن گیا ہے یا نہیں۔ پھر دوستان محترم، اس تزکیہ کی بھٹی میں پک پک کر جب وہ بندہ کندن بن جاتا ہے تو کندن بننے پہ پھر شیخ اپنی توجہ کامل سے اسے نسبت اصلاحی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ نسبت بہت خوبصورت نسبت ہے جی، یہ اولیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ نسبت جس کو پھر حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ مبتدی نہیں رہتا، پھر وہ سالک نہیں رہتا، وہ پھر خود ولایت کی راہوں کا مسافر بن کے ولایت کا امین بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی مشکل وادی ہے جی، اس وادی کے اندر پھر امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جو کہ پہلے دو سٹیجز میں شیوخ جو رہنما ہوتے ہیں آپ کے روحانی، وہ کیونکہ آزمائش کی بھٹی میں آپ کو نہیں ڈالتے، جیسا پہلے ملی ہوتی ہے محبت، قدر، عزت، اب وہ میں جو عزت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے میں کا چراغ ذرا زیادہ جل رہا ہوتا ہے، اس کو بجھانا مقصود ہوتا ہے، تو اب روحانی شیوخ کیا کرتے ہیں، وہ میں کو توڑنے کے لیے ایسے عوامل پہ لگا دیتے ہیں جہاں انسان کی عزت نفس بار بار مجروح ہوتی ہے، بار بار مجروح ہوتی ہے۔ اور اب تک مرید صادق کہلانے والے کچھ تو فوراً ہی جب پہلی دفعہ ہی مجروح ہوا بھاگ گئے، کسی نے ایک دفعہ برداشت کیا، دوسری دفعہ وہ اس نے کہا حضور یہ کیا، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے جی، یہاں آ کر بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے مسافروں، آپ نے بھی زندگی میں بڑوں بڑوں کو ڈگمگاتے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے کو ڈگمگاتے دیکھا ہوگا، جب شیوخ امتحان کی بھٹی میں ڈالتے ہیں پھر اس سے پاس ہونے والے بڑے کم ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شیخ کامل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کے خلفاء مریدین تھے جو طریقت کی راہوں کے مسافر تھے، تو اس میں سے جنہوں نے کہا جی حضور ہم ابھی تیار ہیں، جو کچھ آپ کے نے ہم سے ریاضت کروانی تھی ہم نے کر لی، مجاہدے کر لیے، آپ کوئی اگلا مرحلہ بتائیے۔ تو اس شیخ کامل نے یہ کیا کہ مرغیاں منگوائیں، اور مرغیاں منگوا کے نا ان سب کو جو کہتے تھے ہمارا مجاہدہ پورا ہو گیا، ان سب کو ایک ایک مرغی دے دی، ایک ایک چھری دے دی، اور کہا لے جاؤ مگر ذبح ایسی جگہ کر کے لانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کوئی گیا درخت کی اوٹ میں بیٹھا ذبح کر لی، کوئی گیا جناب کسی ٹبے کی اوٹ میں بیٹھا ذبح کر لی جی، کوئی کسی کمرے میں لے گیا، دیکھا کوئی نہیں دیکھنے والا، چل بھائی ذبح کر لی، سارے مرغیاں ذبح کر کے لے آئے، مگر ایک سالے کے طریقت ایسا تھا جو لوگوں مرغی اٹھائے ہوئے زندہ چھری لے کر روتا ہوا واپس شیخ کی خدمت میں آ گیا۔ شیخ نے کہا بھائی تجھے کیا ہوا، سب تو ذبح کر کے لے آئے ہیں، تو نے ذبح کیوں نہیں کی، ہمارا حکم کیوں نہیں مانا؟ وہ رو کے کہنے لگا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں کون ہوتا ہوں آپ کا حکم نہ ماننے والا؟ حضور میں مرغی ذبح کرنے کے لیے گیا ضرور، میں نے تلاش ضرور کی آپ کے حکم پر کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر حضور اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں جہاں بھی گیا میں مخلوق سے تو چھپ گیا مگر پھر بھی خالق مجھے تک رہا تھا۔ حضور میں رب کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکا، واپس آ گیا ہوں کیونکہ آپ نے شرط یہ رکھی تھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ حضور جہاں گیا باقی کوئی تو نہ تھا پر وہ ایک تکنے والا موجود تھا۔ شیخ نے باقیوں کو کہا چلو دوبارہ مجاہدے تمہارے شروع، ابھی تمہاری منزل نہیں آئی، جس نے منزل کا قرب حاصل کیا یہ وہی ہے جس کو ہر جگہ اللہ کی ذات اب عملی طور پہ نظر آ رہی ہے۔ شیخ نے قریب کیا، توجہ دی اور اس کو ولایت کا نور عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں امتحان کیسا تھا۔ ایسے ہی ایک اور میری بلکہ ابتدائی زندگی میں کچھ عرصہ مجھے ان بزرگوں کی صحبت کا اعزاز بھی حاصل رہا، بہت پہلے وصال فرما گئے، تو ان کے پاس ہم جایا کرتے تھے نا تو وہ روحانی ریاضتیں کرواتے، بڑی عمر کے وہ بزرگ تھے۔ تو ایک دفعہ نا انہوں نے اپنے ایک کو خاص جو خادم ہوتا ہے نا اس کو کہا کہ یہاں سے نا کوئی گندگی لے لو کسی جگہ سے، اور میرا ایک کو مرید ہے جو روحانی طور پر معرفت کی راہوں پہ چاہتا ہے کہ میں کسی بلندی پر پہنچوں، تو ہم نے اس کو مجاہدے پہ لگایا ہوا ہے، ریاضت پہ لگایا ہوا ہے، آپ گندگی لے جائیں، وہ فلانی جگہ بیٹھا ہوا ہے، آپ جائیں، آپ بدبو والی گندگی لے جا کر اس کے پاس بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، پھر وہ جو حرکت کرے گا نا بس
5-10 منٹ کے بعد اٹھ کے آ جانا، ہمیں بتانا۔ ہمیں بھی اشتیاق پیدا ہوا بھئی دیکھیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ خادم تو پھر خادم ہوتا ہے، اس نے جیسے ہی سنا کہیں سے گندگی بدبو والی لی اور لے گیا، اس کے پاس جا بیٹھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ کہنے لگا حضور میں وہ آپ کے حکم کے مطابق گیا گندگی لے کر، بدبو لے کر، میں اس بندے کے پاس جو راہ طریقت کا مسافر چلا کشی کر رہا تھا اس کے پاس بیٹھا، تو اس نے بیٹھتے ہی مجھے کہا اف کہنا آ رہی ہے تجھے، کون ہے کدھر آ گیا، تجھے معلوم نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ گندگی یہ غلاظت لے کے میرے پاس آ گیا، چل اٹھ یہاں سے جا۔ تو بس حضور میں واپس آ گیا ہوں، یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بزرگ فرمانے لگے بیٹا اچھا اس کا مطلب ہے کہ ابھی اندر کا اژدہا مرا نہیں ہے، ابھی اپنی میں سلامت ہے۔ پھر اس کو ریاضت کروائی، پھر ایک عرصے تک جب اس کی ریاضت ہو گئی نا تو اس نے دوبارہ کہا حضور میری ریاضت مکمل ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ خادم کو کہا کہ بیٹے آپ پھر ایسے کریں، اب پھر وہ سمیل والی بدبودار شے لے جائیں اور پھر اس کے پاس جا کے بیٹھیں۔ اب اس کو یہ سارا ماجرا نہیں پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ یہ خادم دوبارہ جاتا ہے اور دوبارہ وہی عمل کرتا ہے۔ اب جب پلٹ کے آتا ہے تو اپنے شیخ کو بتاتا ہے کہ حضور اس دفعہ میں گیا، میں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، حضور اس نے ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، نہ اس کی شکل بدلی، نہ اس کی ناک بدلی، نہ اس نے آنکھ پھیری، بس جدھر تھا جس رنگ میں تھا اسی رنگ میں رہا۔ کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے بنیادی کام ہو چکا ہے، بنیادی کام یعنی توجہ اس کی صحیح ڈائریکشن کی طرف چلی گئی ہے۔ اگر فرماتے ہیں ابھی بھی کچھ کام باقی ہے۔ تیسرا مرحلہ آ گیا دوستان محترم، جب اس مرحلے میں سے بندہ گزرا، اب شیخ کا امتحان اصلاحی نسبت تک پہنچنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب انہوں نے تیسرے بار خادم کو کہا کہ اس دفعہ گندگی اور غلاظت لے جا، بدبو لے جا، اور اب جا کے نا اس کے پاس جب تو پہنچے گا نا تو وہاں پہ اس کے سامنے گرا دینا، اس کے کپڑوں کے اوپر کچھ اپنے اوپر بھی گرا دینا، کچھ اس پر گرا دینا، پھر دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ اس خادم نے ایسا ہی کیا۔ اب آ کے اس نے بتایا حضور جب میں نے ایسا کیا تو جیسے ہی گندگی اس کے سفید کپڑوں پہ پڑی نا جی بدبودار، اس نے فوراً کہا تینوں نظر نہیں آتا یار آپ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، ادھر ہی گرانا تھا۔ جب یہ جواب دیا وہ شیخ پھر کہنے لگے اچھا ابھی منزل باقی ہے، ابھی سفر باقی ہے، ابھی بھی اس کو اپنا ظاہر کا خیال ہے، ابھی باطن کی دنیا میں اتنا گم نہیں ہوا، فنا کی وادیوں میں نہیں پہنچا۔ پھر لوگوں چوتھا مرحلہ جب اس میں سے گزرا، آخری دفعہ خادم کو بھیجا، خادم کو کہا جانا اس کے پاس، گندگی گرا دینا، خود بھی گر جانا اس کے سامنے، پھر دیکھنا کیا کرتا ہے۔ اب خادم نے آ کر بتایا، اس نے کہا حضور میں گندگی لے کر گیا، اس پہ میں نے پھینکی، خود گر گیا، وہ اٹھا، اس نے اٹھ کے مجھے اٹھایا اور کہا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، اپنی میں کا اظہار نہیں کیا کہ میرے اوپر کیوں گرائی، مجھے گندا کیوں کیا، وہ میرا ہی حال پوچھتا رہا۔ اب لوگوں خادم کو بزرگ کہنے لگے جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ اب جب خادم بلا کے لایا، ہاتھ باندھ کے وہ مبتدی یوں کھڑا تھا۔ اب شیخ نے کہا بیٹے قریب آؤ، تمہارے امتحان مکمل ہو گئے، آؤ اب توجہ سے اب تمہیں اصلاحی نسبت عطا فرماتے ہیں۔ تو یوں اصلاحی نسبت تب ملا کرتی ہے۔ 20 مثالیں اس کی بزرگان دین نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں اس نسبت کے حصول کے لیے۔ امتحانات کس کس طرح کی ہوتے ہیں؟ مگر دوستان محترم جب بندے کو یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے نا، اس میں تبدیلی کیا آتی ہے کہ اس بندے کی میں مر جاتی ہے، اور وہ سالے کے طریقت جو اس نسبت کا حصول کر لیتا ہے اس کی زندگی سے صغیرہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا کبیرہ گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ جب بار بار کیے جائیں تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتے، وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور جس شخص کو بھی دوستان محترم یہ تیسری نسبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ بندہ پھر اس کمال کو پا لیتا ہے، اس فنائیت کو پا لیتا ہے کہ ایک تو وہ اپنی میں سے نکل جاتا ہے، میں مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا مقصود زندگی پھر جب آپ اس کو ملیں گے اس کی نظر جھکی ہوئی نظر آئے گی، اس کی گردن کا سریا ٹوٹا ہوا نظر آئے گا، آپ اسے لڑنا چاہیں گے وہ جواب میں لڑے گا نہیں، وہ آپ کو دعا دے گا کہ یار اللہ تیرا بھلا کرے، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو یہ طریقت کی راہوں میں یہ نسبت دوستان محترم بڑی اہم نسبت ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اس نسبت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو، اگر آپ طریقت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کا جوانی اگر واقعی اللہ کی حضوری میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو دوستان محترم پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم اس اصلاحی نسبت کے امین ضروری بنیں۔ حضور شیخ الاسلام کے کارکنوں کو اس کا حامل ہونا چاہیے، ان کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور جان محترم پھر اس میں چوتھی اور آخری نسبت ہے جس کو نسبت اتحادی کہا جاتا ہے۔ انعکاسی نسبت، القائی نسبت،
اصلاحی نسبت اور یہ چوتھی ہے اتحادی نسبت۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں بھی یہ ساری نسبتیں بیان کی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اگر مطالعہ کرنا چاہے تو۔ اتحادی نسبت کیا ہوتی ہے دوستان محترم؟ اتحادی نسبت میں سالکان طریقت مجاہدوں سے گزر کر، ریاضتوں سے گزر کر، تزکیے کے مراحل سے گزر کر اس حقیقی محبت کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جہاں محب اپنے محبوب میں یوں فنا ہو جاتا ہے کہ پھر محب کا چلنا، محب کا بیٹھنا، محب کا کھانا، محب کا پینا، محب کا پھر زندگی گزارنے کا طرز طریقہ پھر محب والا نہیں رہتا، سارا کچھ محبوب والا بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے محبوب کا چلتا پھرتا آئینہ بن جاتا ہے، پھر اس کے چہرے مورے پہ ایسے اثرات آ جاتے ہیں، اس کی چال ڈھال گفتار میں وہ انداز آ جاتے ہیں کہ وہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شیخ کا جیسے آئینہ جا رہا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے شیخ کی یعنی نقل کرتے 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 جب اصل بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے جی؟ اصل بن جاتا ہے تو اسے نسبت اتحادی حاصل ہوتی ہے۔ وقت بڑا محدود رہ گیا، میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف آتا ہوں۔ آپ دیکھیے دوستان محترم، میں بڑی آسانی سے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی صحبت سے نسبت اتحادی مل چکی تھی۔ مگر اس کا کمال دیکھیے کہ جب مدینے کی سرزمین پہ پہنچے نا، تو یہ وقت تھا ابھی فجر کا، ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا صبح کا، تو مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کے اشراف نے آپ کا استقبال کیا، آئے آپ کو ملنے کے لیے۔ اب دو شخصیات آ رہی ہیں اور آنے والوں کو پہچان نہیں ہو رہی، اصل کون ہے نقل کون ہے؟ چال ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، گفتگو ایک جیسی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ آنے والوں میں حضرت صدیق اکبر آگے آگے چل رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دم کہ حضور علیہ السلام کا دفاع بھی آپ کر رہے تھے نا، تو دفاعی ہمیشہ مجاہد آگے ہوتا ہے، قائد کو آگے نہیں رکھتا، تو آگے تھے۔ اب دونوں شخصیات ایک جیسی ہیں، آگے جب آنے والے ملے، آنے والوں نے یہ سمجھا شاید جو آگے ہے یہ آقا علیہ السلام ہے اور پیچھے آپ کا کوئی غلام ہے، اور انہوں نے اسی طریقے سے ملنا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی شو نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتہ کوئی دشمن بیچ میں ہو، کوئی نقصان حضور کو نہ پہنچائے، نقصان پہنچنا ہے تو مجھے پہنچ جائے مگر آقا علیہ السلام کو نہ پہنچے۔ تو کافی دیر تک آنے والے ملتے رہے، آپ ملاقات کرتے رہے، وہ حضرت صدیق اکبر سے بڑے جھک جھک کے مل رہے تھے اور آقا علیہ السلام سے تھوڑا عام طریقے سے مل رہے تھے، مگر صدیق اکبر نے اس لیے شو نہیں کیا تاکہ ابھی نئے داخلہ ہے، کوئی مسئلہ معاملہ نہ بنے۔ آؤ دوستان محترم، اتحادی توجہ حاصل کرنے والے نسبت اتحادی والوں کو کیا درجے کیسے ملتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ میں یوں گم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی چال نہیں رہتی، نہ اپنی ڈھال رہتی ہے، نہ اپنی وضاحت رہتی ہے، نہ اپنی گفتگو کا طریقہ اپنے جیسا رہتا ہے۔ سارا کچھ شیخ کی کاپی کرتے کرتے وہ نقل اصل میں کیسے بدلتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، تھک گئے تھے سفر کر کے، وہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنے میں سورج طلوع ہوا، جب سورج چڑھا، سورج کی روشنی جب کرنیں بن کر، دھوپ بن کر امام الانبیاء علیہ السلام کے رخ انور پہ پڑی، جب سورج کی کرنوں نے شہر مدینہ میں آئے محبوب کے رخ انور کے بوسے لینا شروع کیے، تو اس وقت لوگوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اپنے سر سے چادر اتاری اور یوں سورج کے سامنے صاحبہ بنا کر کہ آپ سورج کی کرنیں چہرہ رسول پہ نہ پڑیں۔ جب غلام صدیق اکبر نے چادر حضور کے سامنے تانی، تب اہل مدینہ کو پتا چلا نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ اب عمل سے پتا چلا کہ غلام ہی آقا کے سامنے چادر تانتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، اس توجہ اتحادی کو بھی سمجھانے کے لیے آخری مثال پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام مدینے پہنچ گئے، اب حکم آ گیا نماز کا۔ آقا علیہ السلام نے کبھی مسجد بنانی ہے تو مدینہ طیبہ میں پہلی مسجد قباء بنائی گئی۔ اب مسجد قباء کیسے بنی، حدود اربع کیسے متعین ہوئے، اتنے رقبے میں مسجد بنانی ہے، بہت خوبصورت بات سمجھنے والی۔ آقا علیہ السلام کے سارے یاران طریقت حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی اٹھو، کوئی بندہ جائے جا کے، وہ میری اونٹنی وہاں فلانی جگہ پر موجود ہے، آقا علیہ السلام جس پہ سواری کرتے تھے، جا کے اس پر بیٹھے اور اونٹنی کو کھڑا کر کے چلائے اور فلانے میدان میں لے جائے۔
اس میدان میں اونٹنی کو چکر لگوائے. اونٹنی جس جگہ سے گزرے گی نا اس کے پاؤں کے نشان وہاں لگیں گے، وہاں آپ نشان لگا لینا، اتنے رقبے پہ ہم مسجد بنائیں. یعنی اسلام کی پہلی مسجد کے رقبے کا تعین امام الانبیاء علیہ السلام کی اونٹنی نے نشاندہی کی. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر فوراً اٹھے، آقا کے عمل پر، آقا کے حکم پر، آپ کیونکہ عاشق صادق و کامل تھے، آپ فوراً اٹھے اور چل پڑے. آپ اونٹنی کے قریب پہنچے نا تو جو اونٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اللہ نے ایک بڑی خاص حیثیت رکھی ہوتی ہے. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مالک کو نہیں پہچانتا، یہ مالک کی وجود کی خوشبو سونگھ کے اس کو پہچانتا ہے. اونٹ کے اندر یہ کمال ہے. اور اگر مالک نہ ہو تو اونٹ کسی دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتا. اور عرب کا اونٹ ہو، عربی اونٹ ویسے ہی بڑے مشہور ہیں. تو حضرت صدیق اکبر قریب گئے، اونٹ نے آگے سے جھٹکا، نہ بھائی نہ. آپ نے سوار ہونا چاہا، اس نے سوار نہیں ہونے دیا حضور علیہ السلام کی اونٹنی نے. حضرت صدیق اکبر واپس آ گئے. اب اتحادی نسبت میں بھی پھر بڑے بڑے درجے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا میں جاتا ہوں. آپ گئے، اونٹنی اٹھی نہیں، بیٹھی رہی. اللہ حاصل کیا، کئی اصحاب پیغمبر گئے. ہر صحابی رسول اس وقت جب مدینے میں ابتدائی دور کا دین ہے، جب حضور ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، اس وقت بڑے مخلص خاص بڑے صحابہ کرام کے بار تھے. کئی صحابہ کرام حاضرین محترم گئے، مگر اونٹنی نے کسی صحابی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا. اگر کوئی سوار ہو بھی گیا، اونٹنی اٹھی نہیں، چلی نہیں. اب سارے آگے بیٹھ گئے. تو اس وقت آقا علیہ السلام نے کہا بھائی اونٹنی میدان میں گھما لی ہے. اب سارے چپ. اس وقت مولا علی اٹھے، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے. کہا حضور میں ذرا جاتا ہوں. آپ گئے. جب حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم اونٹنی کے قریب پہنچے نا تو اونٹنی نے یوں گردن جھکا دی. گردن جھکانا اس بات کی علامت تھی کہ اس نے پہچان لیا. اب اونٹنی امام الانبیاء علیہ السلام کی ہے، حضرت علی کی نہیں ہے. باقی صحابہ آئے مگر اس نے جھٹکا. مگر حضرت مولا کائنات آتے ہیں، اونٹنی گردن جھکاتی. حضرت علی سوار ہو گئے. جیسے سوار اونٹنی کھڑی ہو گئی، آپ نے اونٹنی کا رخ موڑا، مڑ گئی. آپ نے میدان میں لے گئے، اونٹنی گھومنا شروع ہو گئی. گھومتے 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 جس جگہ پر آ کے اونٹنی واپس رک گئی، مولا کائنات اترے، ان جگہوں پہ نشان لگائے. واپس حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا حضور زمین کا تعین ہو گیا ہے، آپ آئیے سنگ بنیاد رکھیے. آؤ دوستان محترم، اس نسبت اتحادی کہتے ہیں نا کہ ولایت میں جو مرتبہ حضور کی بارگاہ سے مولا کائنات کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا. باطنی طور پر، باطنی خلافت میں بلا فضل مولا کائنات پر ہمارا عقیدہ ہے. ظاہری خلافت میں سیدنا صدیق اکبر پر ہے. آؤ اس کا راز بتا رہا ہوں. عزیزان محترم، اونٹنی کبھی اپنے مالک کے علاوہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتی. ارے بڑے جید صحابہ گئے مگر کسی ایک صحابی کو بھی اونٹنی نے سوار نہ ہونے دیا. اونٹنی نے قدم نہیں اٹھایا. مولا کائنات کو دیکھ کر اونٹنی کیوں سرنڈر کر گئی؟ کیونکہ آقا علیہ السلام مالک ہیں، مولا کائنات مالک نہیں ہیں. وجہ مفسرین کرام، محدثین کرام، آئمہ اور اہل معرفت یہ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی آئے اونٹنی نے سونگا. آقا فرما چکے تھے علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. علی تیرا خون تیرا نہیں، میرا خون ہے. تیرا جسم تیرا نہیں، میں محمد کا جسم ہے. امت کو سمجھ آئی یا نہ آئی؟ اونٹنی مصطفیٰ کو سمجھ آ گئی. تو دیکھیے شیخ کا کاپی نقل کرتے کرتے اصل بننے کی میں مثال دے رہا تھا. وہ اتنے اصل بن چکے تھے کہ اونٹنی نے سمجھا صحیح مالک ہی آیا ہے. یہ ہوتا ہے جی نسبت اتحادی کا مقام، کہ پھر شیخ نہ بھی ہو تو کئی شیخ کی کاپیاں ہوتے ہیں اور لگتے اصل ہیں بالکل. دوستان محترم، اس منہاج القرآن میں کئیوں کو 40 سال، کئیوں کو 35 سال، کئیوں کو 23 سال، 25 سال، 20 سال، 15 سال، 10 سال، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے. مگر آج جا کے اپنے آپ کو ضرور تھوڑا اس تکڑی پہ تولنا کہ ہم اپنے شیخ کی نسبت میں کس مقام پر ہیں. ان 4 نسبتوں میں سے کیا صرف انعکاسی والے درجے پر ہیں؟ جب تو شیخ الاسلام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، واپس آئے ختم. یا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ کبھی کبھی ملتا ہے جو بجھ جاتا ہے زمانے کی گرد میں. یا کسی کو اصلاحی نسبت اپنے شیخ کے ساتھ حاصل ہو چکی ہے. اس موازنے کو ضرور اپنے سامنے رکھنا. مگر یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا ہے جس کا جواب ضروری ہے میں دے دیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی حضور شیخ الاسلام کی تو ظاہراً صحبت میسر ہی نہیں آتی تھی، اور تو ملنا مشکل ہے، تو کینیڈا میں ہوتے. آپ نے تو جتنی باتیں کی اس کی تو صحبت چاہیے، تو کیسے حاصل کریں؟ آؤ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے تقاضے اس کے مطابق شخصیات بنائیں، پیدا کی. آج اللہ کا شکر ہے حضور شیخ الاسلام کی صحبت اتنی آسان ہو گئی ہے، اتنی آسان ہو گئی ہے جتنی پہلے دور کے کسی بندے کے لیے بھی آسان نہیں تھی.
پہلے دور میں شیخ کے پاس چل کے مرید کو جانا پڑتا تھا، اور پھر آگے بعد کو پتہ چلتا تھا آج تو شیخ ملاقات ہی نہیں کریں گے، باہروں واپس۔ آج شیخ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ان کے اپنے خاص مہمان آئے ہوئے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے اس امت کو سب سے پہلے آ کر، جب ساری دنیا کہتی تھی ٹی وی حرام ہے، ویڈیو حرام ہے، تصویر حرام ہے، ایک طرف سارا یہ تھا، آپ نے دین متین کے نئے اسلوب پر تجدید کی، اور تجدید کر کے آپ نے اپنی ویڈیو کیسٹس، اپنے خطابات پبلش کیے 80s کی دہائی میں۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں ملاقات بھی کرنی ہے جی ویڈیو کال کریں، ویڈیو کانفرنس کال کر لیں، میٹنگ میں بھی سب ساتھی یہ کہتے ہیں آپ ذرا آن لائن کیا کریں۔ خان صاحب بیٹھے ہیں، پرانے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ظاہراً آیا کرو، سارے ساتھی کہتے ہیں نہیں جی روحانی میٹنگاں کرو۔ دیکھیے وقت کی ضرورت کو میرے شیخ نے 40 سال پہلے بھانپ لیا تھا، مجدد عصر نے 40 سال پہلے اپنی باطنی نگاہ سے دیکھا تھا کہ اس امت کی ضرورت کیا ہوگی، اور آج شیخ الاسلام کے 10,000 سے زیادہ تربیتی خطابات ہماری تربیت کے لیے، اس امت اور انسانیت کی تربیت کے لیے ہر موضوع پر الحمدللہ تعالیٰ دستیاب ہے، نیٹ پر بھی ہیں، ویسے بھی CDs کی صورت میں مل جاتے ہیں، اور آپ کے گھروں میں اکثر ہوں گے، نہیں تو ہر ایک کے پاس کم از کم یہ ڈیوائس تو موجود ہے، پیکیجز ہوئے ہیں۔ اب صحبت حاصل کرنا کتنا آسان ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، روحانی طور پر مجاہدہ کرنا چاہیے، غصہ کم ہو جائے، اس کو اعتدال پر لاؤں۔ اس کو چاہیے کہ وہ مضمون لکھے جی غصے کا علاج، اسپیچ بائی ڈاکٹر طاہر القادری، فوراً اسپیچ آ جائے گی۔ اب وہ اسپیچ، لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ کام دنیا کے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تقریر بھی سن رہے، نہیں، پھر اسی طرح شیخ کی صحبت والا ماحول بنانا ہے۔ پہلے غسل کریں، صاف کو کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں کہ میں شیخ کی صحبت کی طرف جا رہا ہوں، پھر کمرے کا ماحول پاکیزہ بنائیں، پھر سامنے چاہے LED پر، LCD پر، ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر یا موبائل کی سکرین پر آپ پھر اس کو سامنے رکھیں، ادب کے ساتھ پھر بیٹھیں جیسے شیخ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضور شیخ الاسلام کا خطاب لگا اور آپ کی ٹانگ آپ نے اٹھا کے یہاں اوپر کرسی کی رکھی ہوئی ہو، نہیں، ادب کے ساتھ کچھ سیکھنا ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ پھر اس طرح سے آپ حضور شیخ الاسلام کو سنیں، آپ وہ پورا خطاب سنیں، پھر ایک دفعہ سنیں، پھر طبیعت میں دیکھیں کتنا کہ فرق پڑا، دوبارہ سنیں، ایک ایک لفظ توجہ سے، جیسے ظاہر نبی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف ان کا ڈاکیا ہوں، سمجھ لو، اپنے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ انہی کا ہے۔ تو دوستان محترم، جب آپ اس انداز میں اپنے شیخ کی صحبت اختیار کریں گے، آپ 1 رات 2 رات 3 رات 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی طبیعت مانتی ہے، آپ اس طبیعت کو یہ تنگ بھی شیطان اور نفس حملے کریں گے، یار چھوڑ بات ہی سن لے، چلو 10 منٹ سن لیتا ہوں، وہ پورا بھی نہیں سننے دے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تقویٰ اور ریا، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس نسبت کے حامل بننا چاہتے ہیں، میں آج پورے وثوق سے جامع مسجد امیر حسین کی دیواریں گواہ ہو رہیں گی، آپ آج سے اگر یہ مجاہدہ شروع کر دیں، 40 دن کہتے ہیں چلہ ہوتا ہے، آپ 40 دن کیلنڈر پہ جناب نشان لگا لیں، الٹی گنتی گنیں، 40 دن تک آپ ہر روز حضور شیخ الاسلام کو یوں سنیں، آپ کی اس روحانی صحبت کو یوں حاصل کریں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تجربے والی بات بتا رہا ہوں، 41ویں دن جو بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ باقی دنیا کو بتانے والے بن جائیں گے۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا، کہیں نہیں جانا پڑے گا، مگر اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم توجہ کو ادھر رکھتے نہیں ہیں۔ میں بڑی معذرت سے کچھ جملے اب کہنے جا رہا ہوں، زندگیاں بیت گئیں، ڈائریکشنز ٹھیک نہیں ہوئی، توجہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ ایک شیخ کامل تھے نا، ایک مرید ہر روز کے حضور میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، میں بڑا عاشق ہوں، مجھے کوئی کام کہیں جی، کو بڑا شوق، کچھ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے ملنے ملانے والے، اسٹیج پہ چڑھنے والے، بس اسٹیج تک جناب شیخ الاسلام سے تصویر بن جائے، پھر باقی نظر ہی نہیں آنا۔ منہاج القرآن نئی نسل کو صحیح رہنمائی دے رہی ہے دوستان محترم، اور یہی رہنمائی کی عکاسی کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، شیخ نے جب دیکھا یہ بندہ تو تصویر بنانے کے لیے تو ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ویسے فیلڈ میں کسی کام میں نظر نہیں آتا نیکی کے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا آپ کتنا کہ مجھے چاہتے ہیں؟ حضور میں تو جان آپ پہ نثار کر سکتا ہوں، آپ میری ساری باتیں مان سکتے ہیں؟ جی حضور مان سکتا ہوں۔ آپ نے کہا چھکا لانا۔ اگلے دن وہ آ گیا نا، انہوں نے ایک چھوٹے سے باکس میں کوئی چیز بند تھی، اس کو کہا بھائی یہ لے جاؤ فلانے دیہات میں، فلانے گاؤں میں، فلانے بندے تک پہنچاؤ، مگر ہاں اس کو کھول کے دیکھنا نہیں۔ وہ لے کے چل پڑا۔ اب راستے میں پہنچا نا تو شیطان ٹپکا اس کے ذہن میں، اس نے کہا یار کوئی چیز تو خاص ہی ہوگی جو شیخ نے دی، ہم تو کوئی بندہ تکدا پہ کوئی نہیں جی، چلو تھوڑا سا کھول کے دیکھ لیں گے۔
اس نے اچانک جناب دیکھا دائیں میں کوئی نہیں ہے نا، تھوڑا سا ڈبے کی کنجی کھول دی، اوپر اٹھایا تو اس کے اندر ایک چوہا تھا، اس نے چھلانگ ماری اور وہ بھاگ گیا۔ اب اس نے کنڈی لگائی، باکس بند کیا اور خالی پہنچایا۔ واپس آیا جب شیخ کے پاس، حضور میں پہنچا آیا ہوں۔ اچھا یار اس کو رستے میں کھول کے تو نہیں دیکھا؟ پہلے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا جو شیخ نے یہ پوچھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ شیخ جانتے بھی ہیں کہ حضور وہ بس دیکھنا تو نہیں تھا، مگر وہ بس تھوڑی سی کنجی اوپر کی تھی، تھوڑی سی۔ اچھا تو کچھ نظر بھی آیا تھا؟ حضور وہ اندر ایک چوہا تھا، وہ بھاگ گیا۔ کہا جو شیخ کے ڈبے میں بند چوہے کی جہاں پابندی لگائی دیکھنا بھی نہیں، حفاظت نہ کر سکے، اس کو میں کوئی نسبت اگر دے دوں تو وہ اس کی حفاظت کیسے کرے؟ تو بعض اوقات ہمارے بھی ساتھیوں کو تنظیمی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، کوئی کام کہا جاتا ہے اور آگے چل کے نیا ڈرامہ بعد میں سامنے آ جاتا ہے، وہ کام ادھر ہی۔ تو نوجوان دوستوں گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں، یہ تحریک اس دور میں ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کی قدر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد پہلی رات قبر میں آئے گی نا، تمہیں منہاج القرآن کی رفاقت کا، سنگت کا مزہ اس دن پتہ چلے گا۔ اور کسی کو یقین نہ آئے تو اب یقین دلانے کا کوئی ہمارے پاس ایسا سسٹم تو ابھی تک نہیں آیا، لیکن ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں۔ ہمارے جنوبی پنجاب سائیڈ کے وہ جمعہ خان صاحب، یہ خان صاحب بتا رہے تھے، صدر ہیں ہمارے بکر سائیڈ کے، تو انہوں نے اپنے وہ والدہ کو نا تحریک کا نا لائیو ممبر بنا دیا۔ تو ان کا ابا جی جو تھے نا وہ بڑے سخت مزاج کے، انہوں نے کہا یار پتر تو ماؤں نو بھی نہیں چھوڑو، خود بھی جناب ادھر چلا گیا میں، اب امی کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی نا، تو جب وہ دفن کرنے کے لیے قبر میں اترے نا جمعہ خان صاحب، تو انہوں نے وہ سند جو لائیو ممبرشپ کی تھی نا حضور شیخ الاسلام کے سائنوں والی، وہ قبر میں رکھ دی۔ جب قبر رکھی تو ابا جی ادھر بھی کھڑے، انہوں نے کہا وہ اس اماں نو اتھے تے آرام کرن دے، ادھر کیا یہ لے آیا ہے؟ وہاں پہ بھی جھگڑا ہو گیا۔ باہر صورت اس نے سند رکھ دی، مٹی ڈال دی تھی۔ آؤ دوستان محترم، جمعہ خان کہتا ہے ہم اپنی والدہ کو دفن کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت تو ابا جی بڑے غصے میں تھے، رات ہوئی بستر پہ لیٹے، آنکھ لگی، ابا جی نے رات کو خواب کی حالت میں اس روحانی سند کی برکات جو اماں جان کو ملی وہ دیکھی، جنت کی سیریں اور بہاریں دیکھی کہ جمعہ خان کی والدہ، ان کے ابا کی زوجہ، اس کو اسی رات کیا مقام مل رہا ہے۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی، جمعہ کہتا ہے میرے والد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا جمعہ خان جلدی کر، ایک فارم اور لے، آسانوں بھی رفیق بنا۔ اب سمجھ میں آئی۔ وہ قبلہ حضور اکثر وہ زبیدہ آپا اور ہارون رشید والی بات سناتے ہیں، بن دیکھے کا سودا اور دیکھے کا سودا۔ تو آؤ ساتھیو، بن دیکھے کا یہ سودا قبول کر لو، اس تحریک کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بھی سنوارو، اپنے گھر والوں کو بھی سنوارو، اپنی نسلوں کو بھی سنوارو، اور پھر انسانیت کو سنوارنے کے لیے اس تحریک کا ورکر بنو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے اہل خانہ اور اپنے اعزاء و اقارب کو بھی سنواریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یہ تحریک آپ کو بہترین رہنمائی دیتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ارادہ ہے اس طرح کا؟ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے مالکم والا آپ سب کو حقیقی معنوں میں صحیح مصطفی مجاہد، صحیح مصطفی کارکن بن کر دین متین کی شاہراہوں پر دیوانہ وار چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔